بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 76 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ والذین یتوفون منکم سے لے کر آیت نمبر 236 حقا علی المحسنین تک ہوگا۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو بیویاں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں سے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کا بیان ہے، گویا ممات کی عدت کا بیان ہے۔ شوہر فوت ہو گیا تو اب عورت کی عدت کیا ہوگی؟ تو قاعدہ بیان کیا کہ جس کے جو متوفی عنہا زوجہا ہے، جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، 4 ماہ 10 دن ہوگی، چاہے حاضہ ہے، عائسہ ہے، جس طرح بھی حیض آتا ہے نہیں آتا ہے، بالغہ ہے نابالغہ ہے، 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت ہوگی۔ لیکن حاملہ عورت کو چھوڑ کر، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہوگی۔ سورۃ طلاق کی آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو اس سے ثابت ہے وہ۔ یہ تفسیر دیکھیے، والذین توفون یموتون، یعنی فوت ہو جائیں، مر جائیں، منکم ویذرون یترکون، وذر یذر ترک سے ہے، چھوڑ دیں، یترکون معنی ہے یتربصن ای لیتربصن، اشارہ ہے کہ یتربصن فعل مضارع امر کے معنی میں ہے، یہ چاہیے کہ وہ گزارے، انتظار کریں، بانفسہن جی بعدہم عن النکاح، نکاح سے دور رہے گی، اور نکاح کی جتنی بھی آرائش و زیبائش کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے دور رہے گی۔ تو نکاح کی طرف لے کے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب چھوڑ دے گی، نہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلے گی، خواہ وقت دن کا ہو یا رات کا ہو، نہ زیب و زینت اختیار کرے گی، مثلا خوشبو لگانا، سرما، مہندی، تیل خوشبو والا لگانا، ریشمی کپڑے پہننا، رنگین کپڑے پہننا، یہ سب منع ہے۔ عدت ختم ہونے پر یہ چیزیں پھر ختم ہو جائے گی۔ 4 اشہر و10، 4 ماہ 10 دن، من اللیالی، راتوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاند کے حساب سے ہوگا، چاہے چاند 29 کا ہو چاہے چاند 30 کا ہو، 4 مہینے 10 دن یعنی کہ پورے 130 دن پورے کرے گی۔ لیالی سے اسی طرح اشارہ ہے، وہذا فی غیر الحوامل، اور یہاں پر صاحب جلالین ایک بہت اہم مسئلے کی طرف تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس آیت میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ غیر حوامل کے لیے ہے، یعنی غیر حاملہ جو ہوتی ہیں بیوہ، اس کے لیے ہے یہ۔ وہذا فی غیر الحوامل، یہ حکم غیر حاملہ میں ہے۔ اما الحوامل، بہرحال جو حوامل کا حکم ہے وہ فعدتہن، ان کی عدت ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے ان کی عدت کہ حمل وضع ہو جائے، بآیت الطلاق، سورۃ الطلاق کی آیت ہے جی، میں نے پہلے بھی بتایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ آیت مراد ہے آیت الطلاق سے۔ وَالْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ بِالسُنَّةِ، اور لونڈی کی عدت اس کی نصف ہوگی، یعنی کہ 4 ماہ 10 دن اگر یہ ہے تو وہ 2 ماہ 5 دن ہوگی اس کی عدت، ٹھیک ہے، 65 دن۔ بالسنت، یہ سنت سے ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے عدتها حیضتان، ٹھیک ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے تو دلیل کے طور پہ صاحب جلالین بتا رہے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَيْ انقضت عدتهن تربص انقضت عدت تربصهن، فإذا بلغن أجلهن، ان کا وقت جب آ جائے، مطلب یہ کہ جب پوری ہو جائے، انقضت پوری ہو جائے، عدت تربصهن،
ان کے انتظار کی مدت پوری ہو جائے، یہ 4 ماہ 10 دن جب پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم ایھا الاولیاء، تو اے اولیاء اب جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی پکڑ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، جو کچھ کرے وہ اپنے بارے میں، من التزین تزیین و آرائش اختیار کرے، وتعرض للخطاب اور پیش کرے خود کو خطبہ کے لیے، نکاح کے لیے خود کو پیش کرے بالمعروف لیکن اچھے بھلے طریقے سے، شرعن شرعی طور پہ صحیح طریقہ ہو، ناجائز طریقہ نہ ہو کہ باہر جا کر مردوں سے ملے کہ میرے ساتھ نکاح کرو، ناجائز طریقہ نہ ہو، اچھے طریقے کے ساتھ جو وہ تزیین و آرائش اختیار کرے، اور اگر کسی کو خطبہ بھیجنا ہو تو اشارتاً کہہ دے، اور عدت کے درمیان بھی کہہ سکتے ہیں، جب پوری نہ ہو تو پیغام اس طرح پہنچا سکتے ہیں، اور لیکن براہ راست بالکل باقاعدہ نکاح کے الفاظ نہیں کہیں گے، اشارتاً کہہ سکتے ہیں۔ اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، عالم بباطنہ کظاہرہ، وہ باطن کی کا بھی علم رکھتے ہیں اور ظاہر کا بھی علم رکھتے ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ تم دل میں خطبہ اس بیوہ کے لیے رکھتے ہو کہ تم نکاح کا پیغام پہنچاؤ گے، یا وہ خاتون رکھتی ہے نکاح کا، لیکن عدت کے دوران اس کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ تم سے صبر نہیں ہوگا تو اگر اشارتاً کنایتاً بتا سکتے ہو تو بتا دو، نہیں تو عدت گزرنے کے بعد پھر پیغام بھجوانا، اس سے پہلے پیغام بھجوانا جائز نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به، ترجمہ دیکھیں جی، ترجمہ دیکھیے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، او اکننتم فی انفسکم، یا دل میں کوئی بات چھپائے رکھو، ولا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کے مقررہ مدت اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ فَاحْذَرُوهُ، پس ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ جی، یہاں پر اب عدت ختم ہونے کے بعد ان احکامات کا بیان ہے، نکاح پہنچانے کا بیان ہے کہ نکاح ان سے کریں گے یا نہیں کریں گے۔ صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ اس آیت میں 4 فعل مذکور ہیں، عدت کے اندر کے 4 فعل مذکور ہے، اور ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے، ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے۔ ان 4 افعال میں سے 2 کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق دل کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تفسیر دیکھیے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم لوحتم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم پیش کرو لوحتم۔ عرضتم کی تفسیر صاحب جلالین نے لوحتم سے کی ہے، اور تعریض اور تلویح یہ دونوں مرادفات میں سے ہیں، تعریض اور تلویح یہ دونوں مرادفات میں سے ہے۔ تعریض اہل بیان کی اصطلاح میں اس بات کو کہتے ہیں کہ مقصودہ چیز کو حقیقی لفظ کے ساتھ یا مجازی لفظ کے ساتھ یا کسی کنائی ایسی لفظ کے ساتھ کہ وہ دوسری چیز کے اوپر دلالت کرے، وہ اپنے گفتگو میں ظاہر کرنا۔ اور تلویح تعریض میں جو تلویح ہے، تلویح کسی بہت بعید کے کنایہ کو کہتے ہیں، جو کہ کسی چیز کے بعید کا کنایہ ہو۔ تو فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم، کہ تم بعید کے کنائے سے کسی کو نکاح کا پیغام پہنچا دو، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ من خطبۃ النساء، کہ تم کسی عورت کو اشارے کنائے میں نکاح پہنچا دو، تو ترجمہ کیا کیا، لو عرضتم، اشارے کنائے میں، وہی تلویح مراد ہے۔ المتوفى عنہن ازواجہن فی العدۃ، وہ جو متوفی عنہا زوجہا ہے، وہ جو بیوہ عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، فی العدۃ، عدت کے درمیان، عدت کے دوران اشارے کنائے سے کہنا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ قول الانسان، مثلا جیسے کہ کوئی انسان کہے انک لجمیلہ، آپ تو بہت خوبصورت خاتون ہیں، ومن یجد مثلک، اور مثل کے، اور آپ کے جیسا، من یجد مثلک، اور آپ کے جیسا تو اور کوئی ہے ہی نہیں، ورب
ورب راغب فیک، اور آپ سے تو بہت سارے لوگ نکاح کرنا چاہتے ہوں گے. تو یہ اشارے کنایہ کے الفاظ ہیں. اس طرح عدت کے درمیان یہ کہہ سکتے ہیں. جی آگے دی او اکننتم فی انفسکم، یا یہ کہ چھپاؤ تم کو اپنے دل میں کچھ، ازمر تم چھپا لو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، من قصد نکاحہن نکاح کی کوئی بات تم دل میں چھپا لو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اس کو ضرور ذکر کرو گے، بالخطبت نکاح کا پیغام بیچ کے، ولا تصبرون عنہن، اور تم ان خاتون سے، ان عورتوں سے صبر نہیں ہوگا تم سے. فاباح لکم التعریس، اس لیے تم سے براہ راست ظاہر کرنا تو حرام کر دیا، لیکن مباح کر دی تمہارے لیے تعریس کے اشارے کنایہ سے پیغام پہنچا دو. ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن نکاح کا، ولکن لا تواعدوہن، تم ان سے وعدہ نہ کرنا نکاح کا، سرن چھپ کر، دو طرفہ وعدہ نہیں کرنا، ای نکاحن یعنی وعدہ نکاح کا چھپ کر نہیں کرنا، الا مگر یہ کہ، لیکن الا لیکن کے معنی میں، ان تقولوا قولا معروفا، تم کوئی بھلی بات کہو، مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، وعدہ نہیں کرو. تو عدت کے درمیان میں، عدت کے یہ ارادہ کرنا، یہ دل کا فعل ہے کہ ارادہ کرے، اس کے ساتھ وعدہ بھی ہو جائے کہ اب عدت کے درمیان میں ہی ہم نکاح کریں گے، یہ حرام ہے. ای ما عرف شیئا من التعریض، یعنی جو کہ تعریض اشارے کے نائے سے شرعاً معروف ہو، شرعاً اچھی ہو، فلکم ذالکا، تو تمہارے لیے یہ جائز ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا پختہ وعدہ ارادہ بھی نہیں کرو، پکا عقد بھی کا ارادہ بھی نہیں کرنا، ای علی عقدہ یعنی کہ اس کو باندھ دو، ایسا بھی نہیں کرنا، حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ کتاب پہنچ جائے، ای المکتوب من العدت، یعنی کہ عدت، جو عدت لکھی گئی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ جب تک پوری نہ ہو جائے، پہنچ جائے، اجلہ بان ینتہی، کہ وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو، من العزم، جو ارادہ ہے، وغیرہ، اور جو اور چیزیں ہیں خاتون کے بارے میں، فَاحْذَرُوهُ، لہذا ڈرتے رہو، يُعَاقِبَكُمْ إِذَا عَزَمْتُمْ، یعنی وہ تم سے بدلہ لے گا جب تم اس کا ارادہ پختہ کرو گے، ایسی باتوں کو دل میں نہیں لانا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمَن يَحْذَرُهُ، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں جو ڈرتا ہے ایسے معاملات میں اللہ سے، حلیم، اور بردبار ہے، بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها، کہ وہ سزا میں تاخیر کرتا ہے اس کے مستحق سے. ایک بندہ غلط کام کر لیتا ہے، عدت میں عورت کو براہ راست کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، لیکن وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، وہ اس میں تاخیر کر لیتا ہے، تو حلیم بردبار ہے. تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس آیت میں 4 امور کا ذکر ہوا ہے، جو 2 کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور 2 کا دل کے ساتھ ہے، اور چاروں کے احکام الگ الگ ہیں. سب سے پہلے حکم یہ کہ زبان کے ساتھ صراحتاً کہہ دینا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے. لا توا ولکن لا تواعدوہن سرا میں اسی کا ذکر ہے، جو بالکل امر کی صیغے کے ساتھ ہے، نہیں کی صیغے کے ساتھ ہے، کہ بالکل صراحتاً نکاح کا پیغام بھیجنا یہ حرام ہے. اس امر کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. دوسرا یہ کہ زبان کے ساتھ اشارہ کرنا جائز ہے، زبان کے ساتھ اشارہ کرنا جائز ہے. وہ اس آیت میں ولا جناح علیکم فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، یا ولا جناح علیکم فیما عرضتم، تو زبان کے ساتھ اشارہ کنایہ کرنا فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء یہ جائز ہے. 2 فعل ہو گئے. تیسرا یہ کہ دل سے ارادہ کرنا کہ اب بھی عدت کے اندر ہی نکاح کر لیں گے، یہ کام بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اس میں اس کا ذکر ہے کہ ارادہ کر لیا دل ہی دل میں کہ عدت کے اندر بھی اس سے نکاح کر لوں گا، یہ تیسرا کام ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ بھی حرام ہے. اور چوتھا یہ کہ دل میں ارادہ کرنا کہ عدت کے بعد نکاح کریں گے، عدت کے بعد نکاح کریں گے، دل میں ارادہ کرنا یہ بھی جائز ہے، کہ دل میں ارادہ ہو کہ اس خاتون کی جب عدت پوری ہوگی تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، یہ جائز ہے. او اکننتم فی انفسکم میں اسی کا ذکر ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے ترجمہ دیکھیے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت میں طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے، اور تفرضوا لهن فریضۃ، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہے. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. جی اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تفسیر دیکھیے. لا جناح علیکم
ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن. تو لما لم تمسوهن سے مراد ایک قراءت میں تماسوهن ہے اور مراد باقاعدہ مجامعت ہے، یعنی جماع کرنا مراد ہے، ہم بستری کرنا مراد ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا مراد ہے. کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کو طلاق دے دو. جی یہاں سے اس عورت کا بیان ہے کہ نہ مہر مقرر ہوا ہے، کسی نے شادی کی ہے اور نہ مہر مقرر کیا ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے، یعنی تنہائی کی نوبت اختیار کی ہے. تو نہ خلوت ہوئی ہے اور نہ مہر مقرر ہوا ہے. تو یہ پہلے تو حکم مقرر ہو چکا کہ مہر بھی مقرر ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ خلوت بھی اختیار کی تھی. اس کا حکم پہلے گزر چکا کہ ایسی عورت کو اگر طلاق دے دے تو پھر 3 حیض ہوگی. مہر مقرر نہیں تھا اور دخول کے بعد طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی مہر مثل دینا ہوگا اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا حکم ہے. یہاں اس عورت کا بیان ہے کہ نہ مہر مقرر ہوا ہے اور نہ ہی رخصتی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم بستری اختیار کی گئی ہے، تنہائی اختیار کی گئی ہے. تو ایسی عورت کو کیا دینا ہوگا اور اس کی عدت کیا ہوگی تو وہ بتا رہے ہیں. تو ایسی عورت کو زیادہ سے زیادہ یہ کہ نصف مہر دیں گے اس کو، اور اس پر ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، بغیر عدت اس پر لازم نہیں ہے، اور نصف مہر دیں گے. ٹھیک ہے. لا جناح علیکم طلقتم النساء فی قراءة تماسوهن أي تجامعوهن أو لم تفرضوا لهن فریضة. مہر مراد ہے اسے کہ تم نے کوئی فریضہ مقرر نہیں کیا. یہ لم یہاں پر معذوف ہے، یعنی عطف ہے اس کا تمسوهن پر، تو بیان معطوف ہے. مہرن جی مہر مقرر نہیں کیا. وما مصدریة ظرفیة أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والقرض بإثم ولا مہر فطلقوهن. جی تو ما مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تک تم نے ان کو، تو ظرف کا بیان ہے، ظرف زمان، جب تک تم نے ان کے ساتھ جمع نہیں کیا، ان کو چھوا نہیں ہے. ای لا تبعۃ علیکم فی الطلاق زمن عدم المسیس والفرض، یعنی کوئی بھی گناہ نہیں ہے طلاق دینے میں کہ زمن عدم المسیس ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے، والفرض اور نہ مہر مقرر ہوا، بإثم کوئی گناہ نہیں ہے، ولا مہرن اور نہ مہر کا کوئی مطالبہ ہے، مہر نہیں لے سکتی ابھی، تو مہر مقرر ہی نہیں ہوا ہے. فطلقوهن پس طلاق دے دو ان کو، ومتعوهن اور ان کو فائدہ پہنچاؤ. ترجمہ دیکھیے، ومتعوهن ایسی حالت میں ان کو کوئی تحفہ دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے تحفہ دے. متاعا بالمعروف، بھلے طریقے سے تحفہ دے. حقا علی المحسنین، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے. تو جس کا مہر نہیں ہے اور اس کے ساتھ جمع بھی نہیں ہوا، بستری بھی نہیں ہوئی، تنہائی نہیں اختیار کی گئی، تو اس کا یہی ہے کہ جو غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفے تحائف دے کے بھیجے، اور جو امیر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف بھیجے. ومتعوهن ای اعطوهن ما یتمتعن به، یعنی ایسا کچھ دے دو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے، جو اس کے فائدے کی چیز ہو. علی الموسع الغنی منکم، جو مالدار ہے تم میں سے، قدرہ اس وہ اپنی مقدار سے دی. وعلی المقتر اور جو غریب ہے، الضیق الرزق یعنی اس کا رزق تنگ ہے، تنگی رزق ہے اس کے پاس، قدرہ اپنے حیثیت کے مطابق دے. یفید انہ لا نظر الی قدر الزوجۃ. جی یہاں پر اشارت ایک فائدے کی بات بتا رہے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس میں بیوی کی قدر کو، بیوی کی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہاں پر شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. متاعن فائدہ دے دو، تمتیعن جی متاعن یہاں پر مصدر کے معنی میں اشارہ کر دے. بالمعروف ہے، بھلے طریقے سے، شرعن جو شرعی طور پہ اچھے طریقے ہو. صفت متاعن، متاعن کی صفت ہے. ٹھیک ہے. متاعن کی صفت ہے بالمعروف، ترکیب بتا دی. حقا صفت ثانی، دوسری صفت ہے متاعن کی کہ ایسا متاع جو کہ اچھے طریقے سے ہو اور وہ اس کا حق ہے. ای مصدر مؤکد یعنی مفعول مطلق ہے، مصدر مؤکد سے اشارہ ہے کہ مفعول مطلق ہے. علی المحسنین مطیعین، احسان کرنے والوں کا یہ حق ہے ان پر. اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کی کیا عدت ہے. کمنٹس میں جواب لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.